ہمارا ٹاپک آج کا موضوع ایصال ثواب اور اس کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے تو اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب حق بیان ہو جائے پھر دوسری بات یہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر بندہ عمل کرے گا اپنے آپ کو نوری یعنی کہ انسان جنت والے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر بندہ عمل سے محروم ہوگا اپنے آپ کو ناری جہنم والے رستے کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں خود ہوتا ہے، یہ رب نے اتنا اختیار بندے کو دیا، مختار کل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے بشر ہونے کے ناطے کہ میں نے اعمال کا اختیار تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اچھے عمل کرو گے تو اپنے آپ کو اچھے ٹریک کی طرف لے کے جاؤ گے، اس کا وہ آخری منزل کیا ہوگی؟ جنت عظیم ہوگی۔ اور اگر انسان برے اعمال کرے گا تو پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ٹھکانہ بتا دیا۔ آج بھائی نے میرے ذمہ یہ موضوع لگایا ہے کہ میں ایصال ثواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ قرآن سے جو ثابت ہے، آج اس کے تھوڑا متعلق گفتگو کر دوں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رسومات رائج ہیں کہ جن کا دور دور سے اسلام کے ساتھ کوئی بھی لنک نہیں ہے۔ انسان وہ ایسی رسومات ہیں اسلام کے ساتھ تو کوئی ان کا یعنی کہ رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے، ساتھ ہی وہ ایسی رسومات ہیں وہ ہندوانہ رسومات ہیں، وہ زیر بحث ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اب بندہ دیکھے میں کس چیز کی کوشش کر رہا ہوں، اچھے اعمال کرنے کی یا برے اعمال کرنے کی، یہ انسان اپنا محاسبہ خود کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے، یہ دیکھیے، سب سے پاکیزہ خوراک وہ ہے انسان جو کیا کرتا ہے، حلال اپنے محنت مزدوری کر کے کما کے جو کمائی سے خوراک کھاتا، وہ سب سے اطیب، سب سے پاکیزہ روزی ہے، خوراک ہے۔ اور فرمایا وہ انسان کی جو کمائی ہوتی ہے محنت مزدوری سے انسان کرتا، اور آگے فرمایا وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِ، اور انسان کی جو اولاد ہے یہ بھی انسان کی کیا ہے؟ محنت، انسان کی کمائی ہے کہ بندہ اس کے اوپر محنت کرتا، اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلہ دیتے ہیں۔ محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی سے جو مراد لیا ہے نا مفسرین نے کہ انسان کی کمائی اس کی اولاد، یعنی کہ بندہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ پھر وہ اولاد جو بھی عمل کرے گی اس والدین کو، ماں کو، باپ کو، اس کی اولاد کے نیک عمل کا ثواب ایٹومیٹکلی ملتا رہے گا۔ انسان کی بہترین کمائی وہ اولاد ہے اس کی، بندہ اس کے اوپر جتنی محنت کرے گا واللہ اتنی بخشش کا ذریعہ زیادہ ہوگا، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ کیوں؟ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی۔ خدا کی قسم، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے لیے رو کے دعا کر سکتا ہے، جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور کرے ذرا کوئی اور ویسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے کیا سمجھا؟ پیسے لا لو، لنگر منگا لو۔ یہ انسان عملی جامہ اپنے آپ کو پہنانے کے لیے تھا۔ بندہ خود کیوں نہیں دعا کرتا؟ خود کیوں نہیں انسان ہاتھ اٹھاتا؟ مجھے مشقت کرنی پڑے گی، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، مجھے اپنا وقت نکالنا پڑے گا، مجھے اپنی مصروفیات کو ترک کرنا پڑے گا۔ اس لیے انسان کہتا ہے چلو جی تھوڑے دن پہلے کل کرا لو، بعد جو ساتہ کرا لو، تیجا 40واں برسی کرا لے،
چلیں جی میرے والدین کی بخشش کے لیے کفایت کر جائے گی. رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تھوڑا سا مال نہیں